قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑائچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کچھ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جو پڑھائی آپ ہمیں بتاتے ہیں اس کا ہم پر اثر نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آج ہم ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، جی، جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے۔ لوگ کہتے جی ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذکر الہی بے اثر کیوں ہوا اس بندے پر؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ میں وہ وجوہات ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز عدم محبت کا نہ ہونا۔ ذکر ہم نے بتا دیا، وہ تھکاوٹ سمجھ کے، کام سمجھ کے، مشکل سمجھ کے، رو رو کے کر رہا ہے۔ اچھا، ایسا ذکر اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، ایسا کیا ہوا عمل بھی پسند نہیں ہے اللہ کو۔ میں آسانی سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو، لیکن یہ بندہ اس کو محبت ہی نہیں ہے قرآن سے، حدیث سے، ذکر سے، وہ مجبوری سے کر رہا ہے۔ وہ مجبوری سمجھ کے کر رہا ہے تو اس پر وہ اثر نہیں ہو رہا، اس کو اتنا فائدہ نہیں مل رہا جتنا ہم نے بتایا۔ اچھا، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ عدم فہم نہیں ہے اس کو۔ اچھا، اب اس کو بتائیے دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اب اس کو بتائیے، وہ رٹا ماری جا رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے، تعداد پوری کرنی ہے اس نے، بس لیکن سمجھ نہیں رہا۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں، شریر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ سے بات ہی نہیں کر رہا، گفتگو ہی نہیں کر رہا، ذکر کا تو مطلب ہی یہ ہے اس سے باتیں کرنا۔ بے شک۔ جب یہ بندہ اللہ سے بات ہی نہیں کر رہا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ دوسری وجہ جو ذکر، جو فائدہ جس بندے کو نہیں دیتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کو فہم نہیں ہے ذکر کے بارے میں، اس کا فہم ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ تیسری چیز جو ہے اس بندے میں جو جس پر ذکر اثر نہیں کرتا، جی، اس میں ذکر میں ٹھہراؤ ہونا ضروری ہے، اچھا، سکون ہونا ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ اب بندہ ذکر کیے جا رہا ہے اور اس کو ایک دعا بتائی ہے تو وہ پڑھی جا رہا ہے، لفظ کسی نے بتا دیا تو وہ پڑھی جا رہا ہے تیزی سے، وہ ٹھہرتا نہیں ہے، سکون نہیں پیدا کرتا اس میں، توجہ نہیں کرتا اس میں۔ یہ ذکر یہاں پر کر رہا ہے اور اس کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور پھر رہا ہے۔ ذکر کر رہا ہے، ساتھ کام جو ہے وہ ذکر رہا ہے، اور اس کا ذہن جو ہے وہ دنیا داری میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ ہونا ایسے چاہیے کہ دنیا داری کے بھی کام کر رہا ہے تو اس کا ذہن جو ہے ذکر کی طرف ہو، کام دنیا داری کے کرے، لیکن یہ ذکر رہا ہو، اس کی زبان پر ذکر جاری ہو، لیکن یہاں پر یہ الٹ معاملہ ہوا ہے۔ یہ بھی وجہ جو ہے وہ اذکار جو ہے جس کو فائدہ نہیں دیتے، جس پر ذکر اثر نہیں کرتا، اس کی تیسری وجہ یہ ہے۔ چوتھی وجہ جو ہے وہ عدم کثرت ہے۔ اچھا، اس کو بتایا کہ یار استغفار پڑھو۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ذکر کثیرہ کرو، زیادہ ذکر کرو، اور زیادہ پتہ ہے کتنا بنتا ہے؟ جی، زیادہ کہتے ہیں آدھے سے زیادہ کو۔ اگر اللہ فرماتے ہیں نا آدھا کرو تو 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے بننے تھے۔ اچھا، زیادہ کرو، جتنا زیادہ کر سکتے ہو۔ اب ایک بندے کو بتایا یار استغفار کرو یا حسبی اللہ پڑھو، تمہارے معاملات جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اس نے 2 4 دفعہ 5 7 مرتبہ پڑھا اور تھک کے بیٹھ گیا کہ بھائی میں اب کیسے پڑھوں۔ اگر وہ عمل زیادہ کرتا اور استغفار زیادہ پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات ٹھیک کر دیتے، اس کو ذکر کا فائدہ ہوتا۔ بالکل۔ ذکر کا نا فائدہ، عمل کا نا فائدہ ہونے کی ایک وجہ جو ہے وہ اس کی تھکاوٹ اور اس کا کثرت سے نہ کرنا۔ کثرت سے نہیں کرتا، ایک دن کر لیا پھر چھوڑ دیا، 2 دن کیا، اب 4 دن چھوڑ کے پھر شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
احب الاعمال اللہ ادومها وان قل، اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، چاہے تھوڑا کر لو، بالکل روٹین کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ۔ تو یہ بھی وجہ ہے جن کو فائدہ ذکر فائدہ نہیں دیتا، ان میں سے ان کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ ہے۔ اس کے بعد اذکار مسنونہ نہ کرنا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں، ہر چیز کا تو علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بے شک، ہر چیز کے بارے میں کہ اس چیز سے فائدہ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں جو آخری خطبہ دیا تھا، اس وقت آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ، میں نے تمہیں ہر وہ چیز بتا دی ہے جس سے فائدہ ہوگا، اور ہر اس چیز سے منع کر دیا جس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ تو اب اگر بندہ خود ساختہ اذکار ڈھونڈ لے، خود ساختہ عمل، جی یہ جو ہے تم نے قبرستان میں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، یہ تم نے چھت پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور وہ عجیب عجیب کلمے اور لفظ اور ہوں، تو ان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ چاہے کہتے جی ہم تو قرآن و حدیث میں سے ہی پڑھتے ہیں نا، تو بھائی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، وہ مسنون نہیں ہے۔ مسنون اذکار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جی، اس لیے جو بندہ ان چیزوں پر عمل کرے گا، جو بندہ محبت کے ساتھ پڑھے گا، جو بندہ عقیدت کے ساتھ پڑھے گا، فہم ہوگا جس کو، جو بندہ توجہ کے ساتھ پڑھے گا، اس کو اس کے ترجمے کا پتہ ہوگا، وہ بندہ جو ہے وہ اس کا ذکر اس پر اثر بھی کرے گا۔ بالکل، وہ دل لگی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اور سب سے جو بڑی وجہ ہے اور آخری وجہ ہے وہ بے یقینی ہے۔ اچھا، میں ذکر کر بھی رہا ہوں اور مجھے یقین بھی نہیں ہے کہ میرا کام پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں پڑھائی کر بھی رہا ہوں، مجھے یقین نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں یہ حفاظت کرے گی یا نہیں کرے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر بندہ یقین کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں تو پھر کیا کرو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو توکل کرے گا میں اس کے لیے کافی ہوں گا۔ بے شک، تو جو بندہ کہتا ہے کہ اس کو ذکر فائدہ دے، وہ اپنے اندر محبت پیدا کر لے، سکون پیدا کر لے، توجہ پیدا کر لے، یقین پیدا کر لے، وہ اطمینان کے ساتھ پڑھے، توجہ کے ساتھ، اس کو ترجمے کا پتہ ہو، سمجھ کر پڑھے، سمجھ کے پڑھے، انشاءاللہ ذکر اس کو فائدہ بھی دے گا اور اس کے نامہ اعمال میں بڑھے گا بھی اور اس کا علاج بھی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم